آپ اندازہ کیجئے اللہ کہہ رہا ہے جو بات کہو صحیح صحیح سیدھی سیدھی بات کہو. رشتے ہوئے تو کیا کرتے ہیں بڑا چڑھا کے بولتے ہماری بچی نماز کی پابند ہے. انہیں خطرناک, اس کو ڈرامہ دیکھے تک نیندچ نہیں آتی, اس کو گانے سنے تک اس کو آنکھوں کو ٹھنڈک پڑتی نہیں, اس کو اس کی اماں جان اس کے باہر رشتہ دیکھنا ہے تو ہماری بچی ایسا کام کرتی ماشاءاللہ پورا گھر سنبھالی ہوئی ہے, ہماری بچی پورے خاندان میں بہت پسندیدہ ہے, بہت زیادہ وہ ہے, ایسا ہے ویسا ہے, یہ ہے وہ ہے, امک ڈمک اتنے بھیانک باتیں کرتے ہیں. ایسا محسوس ہوتا جنت کی حور جو ہے ان کے گھر میں چتری کیا, ہاں ایسا فیل ہوتا. اس کے بعد انہیں آ کے ایک ذرا دو جمعہ گیا ہوتے ہیں, ہوتے ہاں پورے کام ہوتے ہیں راجستھان میں, معلوم میرے کو. دو جمعہ گیا ہوتے ہی اس کا اصلی روپ سامنے آتا. دیکھو انہیں اب اس کا جو ساس کو لے دے کرتی, انہیں اس کے بعد سسرے کے اوپر جو وار کرتی, اس کے بعد بیٹے کو کمرے میں بٹھا کے جو سکھاتی ہے نا, او ہو سبحان اللہ. بعض لوگوں پہ بیتری جیسا دکھ رہا, جو ٹرینڈ کرتی ہے اپنے ہسبینڈ کو, ایسا ٹرینڈ کرتی ایسا ٹرینڈ کرتی. انہیں پیدا ہوئے جب سے کبھی اماں سے دور ہونے کا اس کو خیال نہیں آیا. انہیں 25 سال جو اماں کے گھر میں رہا, اماں جان کو اماں جان میری اماں کرتا رہا. 25 سال کے بعد 26ویں سال میں چلو بیگم الگ ہو جائیں گے اپن بولتا. ایک ہی سال کے اندر پٹھی ایسا ٹرینڈ کرتی, پٹھا اپنے امی کو بھی چھوڑ دیتا ابا کو بھی چھوڑ دیتا. اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرمائے وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا, جو ہے وہی بولو, غلط باتیں مت کرو, صحیح صحیح ٹھیٹ ٹھیٹ بولو. نہیں انہیں رہتی سونلی, ریزیوم میں لکھتے, اس کے بایو ڈاٹا میں لکھتے ویری ویری فیئر. آ کے دیکھے تو انہیں ویری ویری فیئر ہی دکھتی, انہیں جو لکھے نہیں وہی دکھتی. میں بڑے تعجب میں پڑ گیا, انہیں ہے سونلی آج ویری ویری فیئر کیسا دکھ رہی. دلہن کے باغ مجھے کیا تو بھی رہے, تو بیوٹی کو جو ہے بلیک بیوٹی کو تو وائٹ بیوٹی بنا دیا, کیا تو بھی قصہ ہے. تو 10,000 روپے دیا میک اپ کو مولانا. لوگ اچھا انہیں پیسے دے رہا دولہا. سبحان اللہ, دولہے کو بات سمجھ میں آ گئی, پٹھے کو. سبحان اللہ, مسئلے کو سمجھو آپ. ایسا نکھار کے سنوار کے پیش کر رہے ہیں بچیوں کو. وہ آج کل تو میک اپ اتنے خطرناک نکلے, 7 پرت چڑھا رہے, 7 پرت چڑھ رہے اس کے اوپر. انہیں اصلی ہے ایسا دکھ رہا نہیں. دوسرے دن جب انہیں جا کے گھر میں منہ دھوتی, شوہر بے ہوش ہو کے گر جا رہا, ساس کو نہ پکڑ لے رہی, ننن بوری میں جاتی ہوں رے بابا کہاں میرے اوپر اڑی پڑتا ہوں, گھر چھوڑ کے بھاگ جا رہی. ایسا حال چل رہا, 7 پرت چڑھا رہے بچی کو. اسی لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہا وَقُولُوا قَوْلًا, جو ہے وہی بولو. یہ سب مت کرو, دھوکے بازی مت کرو, یہ مکاریاں کر کے رشتے مت کرو. مکاریوں سے رشتے نہیں ہوتے. بچی 10th فیل ہے تو 10th فیل ہے بولنا, بچی قرآن نہیں پڑھی تو نہیں پڑھی بولنا, پاس ہے تو پاس ہے بولنا, جو کالج سے پڑھے وہ کالج سے بولنا, جیسا ہے ویسا ہی بولنا, جتنا قد ہے اتنا ہی بولنا, جیسا ہے ویسا بولنا. اب اس کے بعد بولتے ہم ایسا نکاح خوانی کریں گے, ایسا کریں گے, ایسا کریں گے, دولہے والوں کو امپریس کرتے. دولہے والے ارے کیا ملے بھائی, دلہن والے بھی ہوں گے, چلو بسم اللہ بول کے طے کر دیں. اب اس کے بعد شادی کے دن بتاتا انہیں پورا اصلیت اس کی. اب اس دن شادی کے دن سے ٹینشن شروع, تم ایسا بولے تھے ویسا ہوا, تم یہ بولے تھے وہ ہوا, تم کیا کرے تھے ویسا ہوا ویسا ہوا, جھگڑا شروع. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ظالموں, یہ آپس میں جھوٹے باتیں کر کے اپنی زندگیاں بھی برباد مت کر لو, اپنی آخرت کو بھی برباد مت کرو. جو بات ہے سچی سچی بولو, بھائی میں یہ کھلا سکتا ہوں, یہ ہو سکتا ہے, یہ نہیں ہو سکتا, یہ میرا معاملہ یہ ہے, میں یہ ہوں. اچھا بعض تو بازو والے, معلوم نا بازو والے خطرناک ہے پٹھے ہے. انہیں بازو والا ہے بولے تو اس کو رشتہ نہیں آتا, اس کی بیٹی کو بول کے پیپر میں ایڈ دے رہا, ہم اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتے ہیں. ابے جب اتنا خوف ہے وہاں گئے تو تیری بچی کو رشتہ نہیں آتا, تو پھر کہیں کو لکھ رہا یہیں چاہ جانا. میرے پیارے دوستو مسائل کو سمجھو, آج ضرورت ہے اس بات کو سمجھنے کی. آج ہم جو ہے پورے رشتے مکر و فرے پہ. اچھا یہ تو لڑکی والوں کا ہوگا, لڑکے والے کیا کرتے, ہمارا بچہ مہینے کو 50,000 کماتا, 50,000 کماتا. پھر ان لوگوں بولے کیا پڑے گا آپ کا بچہ,
میں حالات ذرا خراب تھے، ٹینشن تھے، مسائل ذرا جو خراب تھے، تو بچہ پڑھ نہیں سکا، 10ویں تک تو نہیں پڑھا بچہ، مگر محنتی ہمارا بچہ 50,000 کماتا. میں بول رہا ہوں ڈگری کرے سو والا 50,000 نہیں کما رہا، کارپوریٹ کمپنی کو جاب کرے سو والا 30,000 25,000 35,000 میں کھیل رہا، انہیں کچھ بھی نہیں پڑھ کے لیا ملیا، انہیں 50 کیسا کماتا بھائی؟ پھر اس کے بعد بچی والے خوش ہوتے، بچی کو دے دیتے. بعد میں جب انہوں داماد صاحب گھر میں آتے کرتے بیٹھتے کھاتے پیتے، تب پتا چلتا انہیں 50,000 کمانے والا نہیں ہوتا، بابا کے روزانہ 50 روپے خرچ کرنے والا ہے. انہیں جھوٹ بول کے رشتے کر رہے ہیں، جھوٹ بول کے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہہ رہا ہے جھوٹ بول کے رشتوں کی بنیاد مت ڈالو، یہ رشتے زیادہ دن تک قائم نہیں رہتے، یہ رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، پھوٹ جاتے ہیں، یہ رشتوں میں دراڑیں پڑ جاتی ہیں، یہ رشتوں میں اختلافات ہو جاتے ہیں. اور یہ رشتے میں ایک مرتبہ دراڑ آ گئی نہیں، وہ مرے تک چلتی وہ دراڑ ہو، مرے تک چلتی وہ دراڑ، غلیظ گندہ رشتہ آتا پورا بیکار ہو جاتا، ماحول پورا خراب ہو جاتا، پورے حالات پورے خراب چلتے. اس لیے جو بات ہے سچ سچ بول دو، سیدھی سیدھی بولو، بات کرو، پھر اس کے بعد رشتہ قائم کرو. اب دیکھو وہ رشتے کے اندر ایسی نکھار پیدا ہوتی ہے، کیونکہ لے جانے والے کو بھی معلوم ہے کہ بچی سونلے رنگ کی ہے، بچی دینے والے کو بھی معلوم ہے بچے کی آمدنی بہت کم ہے. تو اب اس کے حساب سے جب رشتہ بنتا ہے تو پھر الحمدللہ حق کی بنیاد پر جو رشتہ قائم ہوتا ہے، اللہ کہتا ہے بندے تو نے میری خاطر میرے کلام کو مد نظر رکھ کر سچ بولا، لے تیری راتوں کو بھی میں خوشیوں سے بھر دیتا ہوں، تیرے دن کو اپنی رحمت سے سرفراز کر دیتا ہوں. آپ ہم کچھ بھی نہیں ہے میرے بھائی، جو کچھ بھی ہے اللہ ہے. اللہ کون ہے بولو؟ کاروبار کا دینے والا اور رشتوں کا دینے والا اللہ. اور یہ بچہ ہے، ان کو معلوم تھا کیا یہ بچی سے اس کی شادی ہونے والی ہے؟ جو بچی سے جو ان کی بیگم ہے دلہن، ان کو معلوم تھا کیا؟ نہیں معلوم تھا. اللہ تعالیٰ جڑا دیا، کہاں سے کہاں جڑایا، کدھر سے کدھر لگایا، کہاں سے کیسا رشتہ لگا. آپ لوگاں بھی اتنے لوگاں بیٹھے ہوئے، آپ لوگوں کو ہی معلوم نہیں تھا آپ کی بیگم کون ہے کہاں ہے، اللہ تعالیٰ لے گیا جڑا دیا. اچھا بعض لوگوں کو کیا کر رہا اللہ؟ راجستھان سے راجستھان کو جڑا دے رہا. بعض لوگوں کو لڑکا راجستھان کا، لڑکی گجرات کی. لوگ امت کیسا جڑا رہے اللہ تعالیٰ؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے بندے تیرا کام خالی ارادہ کرنا ہے، حالات بنانا اسباب بنانا میرا کام ہے. نہیں ہمارا کام ہے سچ بول دو بھائی، جو ہے فیکٹ، خدا کی قسم یہ ہے، دیکھو بے حقیقت یہ ہے. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ اسباب بناتا، راستے بناتا، دروازے کھولتا، رحمتیں برستی. اللہ تعالیٰ ہی سنبھالنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہی حقیقت دیکھنے والا ہے. پیارے دوستو ایک بات سنا کر بات ختم کر دیتا ہوں، رشتہ کیسا ہونا چاہیے. حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ محترمہ کی عمر شادی کی ہو گئی تھی. تو غوث پاک کے نانا جان اپنی بیٹی کی شادی کے لیے خیال کر رہے تھے کہ بھئی کوئی اچھا بندہ مل جائے تو میں اپنی بیٹی کا نکاح کر دوں گا. سبحان اللہ، اللہ اسباب کیسے بناتا دیکھو آپ. تو ایک بزرگ حضرت محمد دوست رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ جنگلوں بیاباں میں عبادت، ریاضت، تقوی، سارے مراحل طے کر رہے ہیں. مراحل طے کر کے جنگلوں سے فارغ ہو کے آپ واپس آ رہے ہیں، آپ کو بھوک کی شدت ہو رہی ہے، بھوک لگ رہی ہے، بھوک. اللہ اسباب کیسے بناتا دیکھو آپ، رشتے کیسے بناتا. غوث پاک کی والدہ اور والد کا رشتہ سنا رہا ہوں میں آپ کو، کیسا ہوا رشتہ. تو بزرگ حضرت دوست رحمت اللہ تعالی علیہ غوث پاک کے والد تشریف لا رہے ہیں، بھوک لگ رہی ہے، جنگل سے آ رہے ہیں عبادت و ریاضت سے فارغ ہو کر. تو ایک پانی کی نہر بہ رہی ہے، وہ نہر میں سیب تیرتا ہوا جا رہا. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو خیال ہوا کہ بھئی یہ تو نہر کا بہتا ہوا سیب ہے، اس سے میری بھوک مٹ سکتی ہے. آپ لیے اس کا کچھ حصہ کھائے. کھانے کے بعد خیال آیا اللہ اکبر، یہ کس کے باغ کا سیب ہوگا، میں بغیر اجازت کیسے کھا لیا. اب آپ وہ دیکھ لیتے چل رہے نہر کے کنارے 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 کنارے، کس کا باغ کا ہے. ایک ایسے مقام پر پہنچے جہاں ایک باغ ہے، وہ باغ میں سیب کا جھاڑ ہے، اور وہ سیب کے جھاڑ کی ڈغالیاں نہر کی طرف جھکی ہوئی ہیں. کچھ سیب ہیں، آپ سمجھ گئے کہ یہ اسی باغ کا سیب ہے. یقین نہیں ہے، خالی خیال ہے. سبحان اللہ.
ہو سکتا ہے کوئی اور باغ کا بھی ہوگا، لیکن آپ کا خیال ہے، خیال کی بنیاد پر آپ اس گھر میں داخل ہوئے، جا کر وہ گھر کے جو مالک تھے ان سے آپ کہنے لگے مجھ سے ایک بہت بڑی خطا ہو گئی، میں نے آپ سے بغیر اجازت لیے آپ کے باغ کا ایک سیب نہر میں بہتا ہوا آیا، میں بھوکا تھا، میں نے اس کو سیب اٹھایا اور کھا لیا۔ وہ مالک کون تھے؟ غوث پاک کے نانا جان تھے۔ آپ سوچ لیے مل گیا میری بیٹی کو رشتہ، جس کے پاس سیب کھانے پر اتنا خوف خدا ہو تو سوچو وہ کیسا باپ ہوگا، اس کی اولاد کیسی ہوگی۔ کہا یہی میرا داماد ہے، اللہ آپ نے دل میں رکھ لیا۔ اب اس کے بعد بولے ہاں ہاں، اب آپ آزمانے لگے، آزمائش کا دروازہ کھول دیے، بولے دیکھو بابو آپ نے میرا سیب کھا لیا، اے اللہ کے پیارے آپ نے میرے باغ کا بہتا ہوا سیب کھا لیا، اب بدلے میں آپ کو اس کا معاوضہ دینا پڑے گا۔ بولے جی میں معاوضہ دینے تیار ہوں، کیا کروں؟ بولے 1 سال تک میرے باغ میں مالی کی طرح خدمت کرو، جھاڑوں کو پانی ڈالو، باغ کی خدمت کرو، صرف کچھ حصہ جو کھائے تھے اس کے بدلے میں سرکار غوث پاک کے والد بزرگوار 1 سال تک اس باغ کی خدمت کرتے رہے۔ جب 1 سال مکمل ہوگا تو آپ بولے آپ اجازت دیجئے، آپ اگر اجازت دیں تو میں جاتا ہوں۔ تو بولے نہیں، میری اور ایک شرط ہے۔ بولے کیا؟ میرے گھر میں میری ایک بیٹی ہے جس سے تم کو نکاح کرنا پڑے گا۔ تو آپ اس بات پہ راضی ہو گئے؟ بولے میں راضی ہوں، آپ مجھے بس وہ جو سیب کھایا وہ مجھے معاف کر دیجئے، اس بات پر میں راضی ہوں، میں شادی کر لوں گا۔ تو آپ نے پوچھا تم نہیں پوچھو گے کہ میری بیٹی کیسی ہے؟ بولے میں نہیں پوچھوں گا، مگر سن لو میں بتا دیتا ہوں، میری بیٹی آنکھوں سے نابینا ہے۔ بولے مجھے منظور ہے۔ میری بیٹی کانوں سے سن نہیں سکتی، بولے مجھے منظور ہے۔ میری بیٹی زبان سے بولتی نہیں ہے، بولے مجھے وہ بھی منظور ہے۔ پیروں کی لولی ہے، چلتی نہیں ہے، بولے مجھے وہ بھی منظور ہے۔ اللہ اکبر، صرف ایک سیب کھائے، بدلے میں 1 سال خدمت کرے اور آپ ایسی لڑکی سے شادی کرنے تیار ہے۔ نکاح ہو گیا، سارے دستاویزات سب ہو گئے۔ آپ جب ایجاب و قبول کے بعد جب آپ حجرے میں گئے تو کیا دیکھتے ہیں؟ ایسی ذات بیٹھی ہوئی ہے جس کو دیکھ کر جنت کے حور بھی شرما جائے۔ اللہ اکبر، وہ غوث پاک کی ماں جان ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ جھٹ کمرے سے باہر نکلے، آ کے پھر اپنے مالک سے کہا سرکار آپ نے جو کہا وہ نابینا ہے، وہ جو ہے لولی ہے، وہ سن نہیں سکتی، بول نہیں سکتی، مگر کمرے میں جو بیٹھی ہے وہ تو حوروں کی سردار نظر آ رہی ہے۔ تو کہا ہاں اے دوست، میں نے اس لیے ان کو یہ کہا کہ وہ آنکھوں کی نابینا ہے، اس لیے کہا کیونکہ اس نے پوری زندگی میں کبھی کسی خیر مرد کو نہیں دیکھا ہے۔ میں نے اس لیے اس کو جو ہے بہری کہا کیونکہ اس نے کبھی خیر مرد کی آواز نہیں سنی ہے۔ میں نے اس لیے اس کو گنگی کہا کیونکہ اس نے کبھی کسی خیر مرد سے کلام نہیں کیا ہے۔ میں نے میری بیٹی کو لولی اس لیے کہا کیونکہ کبھی اس کے پیر گناہ کی طرف نہیں اٹھے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دیکھو اللہ اسباب کیسے بناتا ہے، سارے اسباب بنانے والا اللہ ہے۔ جب ایسے ماں باپ ملے تو غوث پاک جیسا بیٹا دینے والا بھی اللہ ہے، اللہ ہی ہے میرے بھائی۔ ہم لوگ میں ایسا ہوں، میں ویسا ہوں، میں یہ ہوں، ارے کچھ بھی نہیں ہے رے بے وقوف، تو پاگل ہے، تو کچھ بھی نہیں ہے، تو مینٹلی ریٹائرڈ ہے، اتنا یاد رکھ، تو کچھ بھی نہیں ہے، تیری اوقات کچھ بھی نہیں ہے۔ انسان کی کیا اوقات ہے بھائی؟ کیا حقیقت ہے انسان کی؟ کیا حقیقت ہے جی انسان کی؟ کیا حقیقت ہے میرے بھائی انسان کی؟ کوئی اوقات نہیں ہے انسان کی۔ اللہ کے واسطے میرے بھائیوں اکڑنا چھوڑ دو، غرور چھوڑ دو، تکبر چھوڑ دو، اپنے آپ کو میں یہ ہوں میں وہ ہوں سمجھنا چھوڑ دو۔ عاجزی و انکساری کے پیکر بنو، اخلاص کے پیکر بنو، محبت کے پیکر بنو، ادب والے بنو، عبادت کرنے والے بنو، اللہ کے لیے تقوی اختیار کرنے والے بنو، ذکر و اذکار کرو، تسبیح رکھو، ہمیشہ ہاتھ میں تسبیح رکھو۔ اللہ اللہ، کچھ نہیں آتا نا پڑھنے، اللہ 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 اللہ، خالی یہ ایک لفظ تمہیں ولایت کی منزل پہ بٹھا دے سکتا ہے، اتنا دم ہے یہ لفظ کے اندر۔ شرط یہ ہے وہ آواز تمہارے دل سے آنی چاہیے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات انشاءاللہ اس بات پر عمل کریں گے انشاءاللہ۔